اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا واو کے معنی اور اتباع کرنا، پیروی کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ کلمہ. تو واو الف جمع کی علامت ہے. تبع یتبع اتباعن، اتباع کی انہوں نے، پیروی کر لی انہوں نے. ما تتلو، ما جو، تتلو تلا یتلو، تلا یتلو تلاوتن، اردو میں تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے. شیاطین علی ملک سلیمانی، علی پر ملک سلیمان پہ وہ پڑھتے تھے اور لگے اس چیز کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے. علی ملک سلیمان یعنی ملک سلیمان کے خلاف، یعنی ان کا نام لے کر وہ تلاوت کرتے تھے کہ یہ وہاں پڑھا جاتا تھا. وما کفروا سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. وہ جو پڑھتے تھے وہ تو کفر تھا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ولیکن، واو کے معنی اور، لیکن الشیاطین، شیاطین، شیطان کی جمع ہے، اردو کا کلمہ ہے. کافروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا. وہ جو پڑھتے تھے جس کا نام وہ لیتے ہیں جادو کے لیے، وہ تو شیاطین نے کیا تھا، انہوں نے کفر کیا تھا. یعلم الناس، یعلم، علامہ یعلم، علامہ اس نے سکھایا. یعلم وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا. یعلمون وہ سب سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے. الناس لوگوں کو، وہ سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے لوگوں کو. سحر جادو. وما انزل علی الملکین، اور جو نازل ہوا، وما انزل اور جو نازل ہوا، علی الملکین، علی پر ملکین، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور ملکینی دو فرشتے. یہ پہلی دفعہ اس طرح آیا ہے جب سے پڑھنا شروع کیا. ہم نے پڑھا تھا کلمے کے آخر پہ الف کا اضافہ ہو جائے، الف نون کا اضافہ ہو جائے، یا نون کا اضافہ ہو جائے تو یہ علامت ہوتی ہے مثنیٰ تثنیہ عدد میں دو ہونے کی. اور یہ بھی پڑھا تھا کہ واو الف واو نون یا نون، یہ بھی جمع کی علامتیں ہیں. جمع سے مراد تین یا تین سے زائد. یہاں بھی یا نون آ گیا، یہاں بھی یا نون. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کس یا نون سے مراد جمع ہے اور کس یا نون سے مراد تثنیہ مثنیٰ یا عدد میں دو ہے؟ جس یا نون کے نون کے اوپر زبر آ جائے سمجھ لیجیے وہ جمع ہے. یہاں زیر آ گئی ہے تو اس سے مراد آپ لے لیں کہ دو.
ملکینی دو فرشتے ببابلا بے پر بابل، بابل کے مقام پہ وہ دونوں فرشتے کون تھے؟ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت جو فرشتے نازل ہوئے تھے۔ وما یعلمانی وہ کہ مطلب اور ما جو یعلمان اور وہ نہیں سکھاتے تھے، وہ دونوں یعلم وہ ایک سکھاتا تھا یا سکھائے گا، یعلمانی یہاں الف اور نون کا اضافہ ہو گیا، تو الف اور نون ہم نے پڑھا تھا تثنیہ مثنیٰ عدد میں دو کے لیے آتا ہے، تو یہاں پہ الف اور نون کا اضافہ ہوا۔ علامہ اس نے سکھایا، یعلمو وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا، یعلمانی وہ سکھاتے ہیں، دونوں سکھائیں گے، وما یعلمانی اور نہیں وہ سکھاتے تھے، وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے، من احدن من سے احدن کسی ایک کو بھی، حتی یقولا حتی یہاں تک کہ یقولا کالا تو ہوا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، اور ہم نے پڑھا تھا اگر کسی کلمے کے اندر ایک الف کا اضافہ یا الف نون کا اضافہ یا یا نون کا اضافہ ہو جائے، یہ مثنیٰ تثنیہ عدد میں دو کی علامت ہوتا ہے، اس لیے دیکھیے یقول کے بعد ایک الف کا اضافہ ہوا، یقولا تو وہ دونوں کہتے ہیں یا کہیں گے، یعنی حتی یقولا وہ دونوں کہتے تھے یا کہیں گے، انما انا ہو انا ہو لام لازم ہو قد ہو لقد ہو، نون ثقیلہ ہو یاتینکم جس طرح وہاں نون ثقیلہ آ گیا، یہ سارے کلمات تاکید کے لیے ہوتے ہیں، زور دینے کے لیے ہوتے ہیں، ان سب سے سپرلیٹو حالت جو ہے وہ انما ہے، اس کے معنی یقیناً یقیناً، حتی یقولا حتیٰ کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما بے شک ہم، نحنو ہم دونوں، فتنتن ہم تو آزمائش ہیں، ہم سے مت سیکھو، ہم تو آزمائش کے طور پہ بھیجے گئے ہیں، تم سیکھو گے تو کفر کرو گے، یہ آزمائش ہے، فلا تکفروا کفر نہ کرو، یہ سیکھنا کفر ہے، گویا جادوگری اور جادوگر کا سارے کلمات سیکھنا یہ کفر ہے اور سکھانا بھی کفر ہے، اور وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم سے مت سیکھو، ہم تو آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا فَيَتَعَلَّمُونَ وہ سیکھتے تھے، یتعلمون وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون بلکہ یہاں سے پہلے ترجمہ دیکھیں، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے، لیکن شیاطین کفروا یعلمون الناس سحرا وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے، یعنی انہوں نے پیروی کی، اتباع کی، انہوں نے پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، وہ جو کچھ کلمات ان پہ نازل کیے گئے تھے اس کی انہوں نے پیروی شروع کر دی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے، وَمَا يُعَلِّمَانِ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا وہ نہیں تعلیم دیتے تھے کسی ایک کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے، دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ ہم تو پہلے صاف طور پہ متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو، پھر بھی یہ لوگ ان سے سیکھتے تھے، وَيَتَعَلَّمُونَ پھر وہ سیکھتے تھے سارے لوگ، منہما ان دونوں سے، یعنی ہاروت اور ماروت سے سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ ما جو وہ سیکھتے تھے، جو یفرقون جو فرق کرتا تھا، واو جمع کی علامت، یہ تو مضارع کی علامت، وہ جو سکھائی جاتی تھی چیز وہ فرق کر دیتی تھی، علیحدہ علیحدہ کر دیتی تھی، بھی یفرقون بھی اس کے ساتھ، بین المرء وہ اس کے سبب وہ الگ کر دیتے تھے، فرق پیدا کر دیتے، المرء مرد میں، و زوجہ اور اس کی بیوی میں، مرد اور بیوی میں، میاں بیوی میں وہ تفریق پیدا کر دیتے تھے، وما ہم بدارین بہ واو کا مطلب اور، ہم وہ سب لوگ، وما اور نہیں تھے، ہم وہ سب بدارین ضرر پہنچانے والے،
وہ جو سیکھ کے آتے تھے پھر وہ خامد اور بیوی کو جادو کر کے الگ کرتے تھے، وہ الگ نہیں کر سکتے تھے۔ دار کہتے ہیں نقصان پہنچانے والے کو، ضرر کہتے ہیں اردو میں بھی نقصان کو۔ وہاں ہم بدارین، وہ ضرر کے ساتھ نہیں تھے، بہی اس کے سبب وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، من احدن، من سے احدن کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، الا سوائے اس کے، باذن ساتھ اذن کے، اللہ کے، اذن اور اللہ نکرہ اور معرفہ ساتھ ساتھ آ گیا، کہ کا ترجمہ کیا باذن اللہ اضافہ کر کے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، ما جو یضرہم جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ما یضرہم جو انہیں نقصان نہیں پہنچاتا تھا، ولا ینفعہم اور نہ ہی انہیں فائدہ دیتا تھا۔ وہ لوگ ان سے یعنی ان دونوں فرشتوں سے وہ سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو وہ ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضِرُّهُمْ، ایسی چیز جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور بلکہ ان کے لیے نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا اس چیز کا۔ وَقَدْ عَلِمُوا، وہ کے معنی اور، لَقَدْ اور یقیناً، عَلِمُوا وہ جان گئے تھے، انہیں پتہ چل گیا تھا، لمن لام کے لیے، من جو، اشترا ہو جو انہوں نے خریدا ہے، ما لہو اس اپنے لیے، فی الآخرات ما لہو نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرات آخرت کے اندر، من سے خلاق، خلاق کہتے ہیں حصہ، خے لام کاف سے نکلے گا تو آپ وہاں دیکھیں گے تو اس کے معنی ہے حصہ، جہاں خلق لکھا ہوگا وہیں پہ یہ کلمہ آئے گا خلاق، کوئی حصہ، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ ملے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لمن اشتراہ جس نے میں خرید لیا، ما لہو اس کے لیے نہیں ہے، فی الآخرات آخرت کے اندر، وَلَبِئْسَ اور بہت ہی برا ہے، ما شروا بہ انفسہم کتنی بری متاع ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، بہ کے بدلے میں، انفسہم اپنے نفسوں کے، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ کتنا برا ہے وہ سودا جو وہ کر بیٹھے ہیں، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے، لو کاش، کانو تھے وہ، یعلمون کاش وہ ان باتوں کو جانتے۔ کتنی بری متاع ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام